اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے 40 دن میں ناممکن کو ممکن بنانے کا راز، ایک سیکرٹ وظیفہ۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام ایسا ہے جو ممکن نہیں ہے، جو آپ کا ذہن سمجھتا ہے وہ ممکن نہیں، تو آپ اللہ کے اس اسم کا جو ہے وہ اور اس چھوٹی سی ایک آیت قرآن پاک کی، ان چیزوں کا آپ یہ عمل کیجئے تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسی ہو جو ناممکن ہو۔ ہر چیز پاسبل ہے، ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ انسان کی لگن سچی ہو، اس کا ذوق، اس کا جنون، اس کا یقین اپنے رب پر بڑا کامل ہو، توکل بڑا سٹرونگ ہو، تو پھر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ صرف رب کو پکارنا ہے اور پورے خلوص کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ آپ کی نیت میں جو خلوص ہوتا ہے نا، وہ خالص پن چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں چلے گی۔ خالص نیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کو آپ پکاریے، اس کا ذکر کیجئے، تو اللہ آپ کی ہر پکار کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ کو تو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کو آپ کی عاجزی پسند ہے، تو آپ عاجز بن جائیے، سرنڈر کیجئے اور مانگیے۔ اچھا، اس عمل کے بارے میں خاص طور پہ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں اس کو کہتا ہوں سیکرٹ وظیفہ، ناممکن کو ممکن بنا دینے والا ایک سیکرٹ وظیفہ۔ اس کے لیے صرف آپ نے کرنا یہ کہ اس کا ایک ہی احتیاط ہے کہ آپ نے اس کو کرتے ہوئے کسی سے ذکر نہیں کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں نے کیا پڑھنا ہے۔ آپ اس کو صرف پڑھنا شروع کر دیجئے، ہر نماز کے بعد 70 دفعہ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی آپ یہ پڑھیے، یا مالک الملک، اللہ کا نام ہے، کن فیکون، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا مالک الملک، کن فیکون، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ 3 آپ چیزیں پڑھیں 70 بار۔ یعنی میں نے ایک بار پڑھا تو ایک بار کاؤنٹ ہوا نا، ان تینوں کو ایک بار پڑھ لیا، ایک بار کاؤنٹ ہوا، تو 70 ٹائمز آپ پڑھیں اور آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے ذکر کسی نہ کیجیے گا، ہر ناممکن کام آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ کرنا آپ کا کام، بتانا ہمارا کام، اور رزلٹ دینا اللہ کا کام۔ اور رزلٹ کس کو کتنے دن میں ملے گا، اٹ ڈیپینڈس کہ اس بندے کے اپنے رب کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ اس پر ڈیپینڈ کبھی بھی نہیں کرتا کہ بتایا کس نے ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو پھر بتائی ہوئی بہت ساری چیزیں بہت بڑے بڑے بزرگوں کی ہیں، اس کو کر کے سب کے مسائل حل ہو جاتے۔ جب تک آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات درست نہیں کریں گے تو کوئی بڑے سے بڑا عالم دین ہو، کوئی بڑے سے بڑا وقت کا ولی ہو، اس کی بتائی ہوئی بات سے خالی بات نہیں بننے والی۔ آپ کو اپنے رب کے سامنے سچے دل سے سرنڈر کر کے، توبہ کر کے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خالی وظائف کی تسمیاں گراتے رہیں کسی بھی کہنے سے، جب تک آپ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے رب کے ساتھ اپنے میٹرز کو یس نہیں کریں گے، آپ کے کام یس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے رب کو منا لیجئے، اپنی آخرت کی بھی تیاری کر لیجئے، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو واٹس ایپ پر رابطہ کر کے پوچھ لیجئے گا۔ مختصر وقت میں کلوز کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے کے لیے دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے، اور آپ سے صرف یہ ایک ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر کسی اور وظیفے کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔